جی اس وقت ہم ایک اور صنعتی یونٹ میں موجود ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک صنعتکار جو کسی تعارف کے دست نظر نہیں ہے شخصیت موجود ہیں. صوبائی صنعتی رہنما ہیں جناب نصر اللہ مغل صاحب. نصر اللہ مغل صاحب چیئرمین لاہور ٹاؤن شپ انڈسٹریز ایسوسی ایشن لاہور ہیں اور اسمال انڈسٹری میں 2 3 4 ڈفرینٹ جو اقسام میں ان کے پاس جو صنعتی یونٹ ہیں اس کے یہ روح رواں ہیں. ان سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ انڈسٹری کے بنیادی مسائل کیا ہیں, کس طرح سے وطن عزیز پاکستان کی جو انڈسٹری ہے جو اس وقت مختلف بحرانوں کا شکار ہے, کس طرح سے ہم اس میں سے نکل سکتے ہیں. لیبرز کے مسائل بھی ان سے تھوڑا بات کریں گے اور پھر بالکل یہ بھی بات کریں گے کہ جو حکومتی کہنے کی حد تک 40 سے زائد محکمے ہیں جو حکومت نے ان کی خدمت کرنے کے لیے مختص کیے ہیں, جو ماہانہ 2,000 روپے اور کہیں پہ 5,000 روپے کا ٹیکہ ان لوگوں کو لگا کے جاتے ہیں, اس کا تدارک کیا ہے. بہت بہت شکریہ نصر اللہ مغل صاحب کہ رائل نیوز کے لیے آپ نے وقت عنایت کیا. کیا کہیں گے اس وقت بنیادی انڈسٹری کے مسائل کیا ہیں؟ انرجی کرائسس تو جنرلی طور پہ آپ کے پورے نیشنل لیول پہ ہے, اس کے علاوہ اور کیا مسائل ہیں اور کیا طریقہ کار ہے جس سے ہم اس انڈسٹری کو اس بحران سے نکالیں؟ جی بہت شکریہ جی رائل ٹی وی کا اور اسپیشلی آپ کا کہ آپ آئے اور اس سینسٹیو ایشو پہ آپ نے آگے پروگرام کیا. جناب بیسک جو نیڈ ہے انڈسٹری کی وہ دنیا میں کسی بھی کنٹری میں کسی بھی خطے میں ہو, وہ نمبر 1 انرجی اور اس کے بعد لا اینڈ آرڈر, پیسفل ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے. معذرت کے ساتھ یہاں پر انرجی کے یہ حالات ہیں. ہماری انڈسٹری اسٹیٹ میں تقریباً 400 سے اوپر صنعتی یونٹ ہیں, ڈفرینٹ چیزیں جو پروڈیوس کر رہے ہیں, جس میں فوڈ کے ہیں, انجینئرنگ کے ہیں اور بیوریجز کے ہیں, اور اس کے علاوہ آٹو انڈسٹری میں ہیں, ڈائنگ کے ہیں, ٹیکسٹائل کے بڑے یونٹس ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ پچھلے 2-2.5 مہینے گزرے ہیں, اسپیشلی میں آپ کو کوٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے 2.5 مہینے ہمیں گیس نہیں ملی. ہماری تاریخ میں آج تک یہ نہیں ہوا کہ یہاں پر جو کمرشل یوز ہے گیس کا, جس میں کہ 2.5 پاؤنڈ گیس ہمیں آتی ہے, وہ بھی ہماری مکمل بند کر دی گئی. بجلی آج کی ڈیٹ میں بھی ہمیں 6 سے 8 گھنٹے بند ہو رہی ہے. تو ان حالات میں انڈسٹری کا چلنا تو دور کی بات ہے, وہ تقریباً بند ہو چکی ہے. یہاں پر تقریباً ہماری اسٹیٹ میں 70% سے اوپر جو یونٹ ہے وہ کمپلیٹ بند ہو گئے. یہ تو آ گیا جنرل کرائسس. اب تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. کیا کہیں گے, کیا کردار ہے ان لوگوں کا انڈسٹری کو فروغ دینے میں؟ جو ان کے کردار لکھے ہوئے رول آف بزنس میں, وہ تو اس پہ تو کوئی شک نہیں, وہ انڈسٹری کے پرموشن کے لیے ہوتے ہیں. لیکن ان کے جو بیہیویئر ہے وہ ان کے بالکل اپوزٹ ہے, کیونکہ آئے دن نوٹسز, آئے دن فیکٹریوں کو چیک کرنا, آئے دن تھریٹ کرنا مالکان کو, ایگزیکٹوز کو, آئے دن نئے رولز مینٹل ٹارچر. میں دیکھیں نا, مطلب کہ آج کل فیکٹری بند ہے, فیکٹری بند ہے. پچھلے کئی سالوں سے ہم نے اپنے جو لیبر تھی فیکٹری میں لیا تھا, 1,000 لیبر تھی وہ 100 پہ آ گیا, جس پر 100 تھی وہ 30 پہ آ گیا, باقی نکال دیے. اب بندہ اپنی پریشانیوں میں, تو جب بندہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھتا ہے, اپنی چیئر پہ بیٹھتا ہے, تو آگے کوئی نہ کوئی نوٹس آیا ہوتا ہے کسی نہ کسی حوالے, ٹیکس ہے, اپنا آڈٹ کا ہے, یا اپنا کوئی اور ٹیکسیز ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اتنا مینٹلی ٹارچر ہے. اگر کام چلتے ہوں تو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں, ہم خود دل سے قبول کرتے ہیں کہ ہونا چاہیے. لیکن جب کاروبار ہی نہیں ہے, بزنس نہیں ہے, پھر یہ ہراسمنٹ جو ہے نا, یہ الٹا جو ہے نقصان کر رہی ہے. تو یہ چیزیں بڑی ہیں جی. ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں تھوڑا سا پش بیک کرے. جس حالات میں انڈسٹری ہماری چلی گئی ہے, ہمارے بالکل ساتھ بنگلہ دیش میں, جس کی اکانومی ہم سے کئی گنا زیادہ اوپر چلی گئی, بالکل ساتھ ہماری انڈیا ہے. ان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کئی زیادہ, ان کی صرف فلم انڈسٹری کی, میں انڈسٹری کی بات نہیں کر رہا, صرف جو فلم انڈسٹری ہے ان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ہمارے بجٹ سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ان کی فارن پالیسی, ان کی اکنامک پالیسی, یہ ہم اپنے ریجن کی بات کر رہا ہوں. ایک سری لنکا ہے, ان کا آپ دیکھ لیں, تھائی لینڈ دیکھ لیں, سنگاپور دیکھیں, 7 کنٹریز کا کردار. یہ لوگ اپنی اکانومی کو وہاں لے گئے ہیں جہاں یہ ہمیں دیکھتے تھے. تو یہ ہمیں جو ہے گورنمنٹ نے بالکل بیک اپ نہیں کیا اور ہمارا بیڑا غرق ہے. اس وقت تقریباً 500 یا 600 رفلی آئیڈیا جو آپ نے ابھی فرمایا کہ یونٹ تھے, کتنے زندہ سلامت بچے ہیں ابھی تک؟ یہ تقریباً جی آپ سمجھ لیں اراؤنڈ کوئی 100+ یونٹ جو ہے چل رہے ہیں.
باقی جو ان میں میجورٹی کیا ہے، ان میں میجورٹی جو ہے وہ ویئر ہاؤس میں چینج ہو چکی ہے، ویئر ہاؤس بن چکی ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز آج آ گئی یہاں پر، ٹھیک ہے، انہوں نے پورشن کر کے ان کو رینٹ پہ دے دیا. کیا کریں، وائنڈ اپ کر کے بزنس اپنا لمٹ ہے نا، مرتے کیا نہ کرتے. جناب نصر اللہ مغل صاحب، ایک چیز اور آپ سے پوچھنی ہے، جیسے ابھی ہم اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے تھے، اس میں ڈفرینٹ ادارے آ جاتے ہیں، اولڈ ایج بینیفٹ ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، سینٹرل ایکسائز ہے، ماحولیات والے ہیں. اسی پیرل میں اگر ہم آپ کی اس یونین کو دیکھیں، لاہور ٹاؤن شپ انڈسٹری ایسوسیشن کو کہ آپ چیئرمین ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. کس طرح سے آپ اپنے مسائل کو دیکھتے ہیں؟ کس طرح سے آپ جب آپ کو کوئی آواز دیتا ہے کہ جناب ہمارا یہ پرابلم ہے، آگے سالو کریں، یہ دیکھیں یا ہماری مدد کریں، اس میں جو رائل نیوز کی ٹیم جب نکلی تو دیگر مسائل میں ایک جو ایشو ہمیں دیکھنے میں آیا، کیونکہ کاروباری لوگ ہیں تو ان کے چیک کے پرابلم ہوتے ہیں، کوئی پیمنٹ پھنس گئی ہے تو کوئی چیک بونس ہو گیا ہے، پولیس کوآپریٹ نہیں کر رہی، کوئی بات نہیں سن رہا، تھریٹ مل رہا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں ان معاملات کو اور کیا مدد کر پاتے ہیں آپ؟ اس میں ایک تو آپ نے ایسوسیشن کا نام لیا ہے، یہ شاید اگر آپ آج سے کوئی 15 سال پہلے یہاں آتے تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ ہمدرد چوک سے کافی پیچھے کھڑی ہوتی اور آپ کو اپنی پینٹ جو ہے نا اوپر کر کے پھر آنا پڑنا تھا. یہاں پر 2.5-3 فیٹ کے گھڑے تھے. یہ جب پھر دوستوں نے فیل کیا، یہاں کے جو مقامی دوست ہیں انہوں نے فیل کیا کہ یہاں پر کام کرنے کے لیے ہمیں ایسوسیشن بننی چاہیے، کیونکہ اگر انفراسٹرکچر نہیں ہوگا تو یہاں پر جو فورن سے باہر آنا وہ دور کی بات ہے، لوکل باہر بھی یہاں نہیں آئے گا. تو اس نظریے کے تحت یہ ایسوسیشن پھر دوستوں نے ہمارے بنائے. اس کے بعد پھر انہوں نے اپروچ کیا ارباب اختیار کو. یہ جتنی ڈیولپمنٹ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ساری جو ہے LTI ہے ہماری ایسوسیشن کی مدد سے اور ان کی ایفرٹ سے بنی. یہاں پر ایک پہلے ہمیں ڈیل کرتا تھا LD، ہماری ٹرانسفرنگ یہاں پر جو اونرشپ تھی ہماری فائل ان کے پاس تھی، ڈیولپمنٹ ان کے پاس تھی. لیکن ہماری ایسوسیشن نے پھر لاسٹ گورنمنٹ میں جا کے رابطے کیے، ان کو بتایا کہ یہاں کی کیا نیڈز ہیں. تو اس کے بعد یہ پھر انہوں نے ایک پرائیویٹ ادارہ بنا دیا جس میں ہمارے دوستوں کو بٹھایا گیا. اب یہاں کی ٹوٹل ڈیولپمنٹ، ٹوٹل ٹرانسفر، نقشہ جات، ان کی اپروولس تمام جو ہے وہ ہمارے ہی یہاں دوست کر رہے ہیں. لیٹسٹ کیا صورتحال ہے؟ مسائل کا انبار ہے، یونٹس بند ہو رہے ہیں، لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں، باہر کے ممالک میں انویسٹمنٹ جا رہی ہے، میرے ملک کا سرمایہ باہر کے ممالک میں جا رہا ہے، میرے ملک کا مزدور بے روزگار ہو رہا ہے، ملکی پروڈکٹ جو ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی، حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے. اس وقت ایسوسیشن کا کیا کردار ہے بطور چیئرمین؟ کیا آپ کے پاس اس وقت اس کا سلوشن آپ کے ذہن میں آیا ہے؟ جی بڑا ہی اہم آپ نے سوال کیا جی. ایک تو میں آپ کو تھوڑا سا میں آپ کی پارشلی ایگری کرتا ہوں آپ کے ان تمام چیزوں کے. پچھلی گورنمنٹ کا کارنامہ ہے، گو ٹھیک ہے، فنڈ ان کے پاس تھے، لیکن یہ کاوش جو ہے یہ ایسوسیشن کی تھی. گھر بیٹھے گورنمنٹ کو بھی خیال نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے اگر بل زائد آ جائے آپ کے گھر کا تو آپ گھر بیٹھے آپ کا بل ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو جانا پڑے گا، آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، پھر بل کم ہوگا آپ کا. آپ نے گورنمنٹ سے کچھ چیز دینی ہے، گھر بیٹھے کبھی نہیں دے گی، آپ کو لینی پڑتی ہے. ہم نے ان کو پروگرام دیا، لاسٹ گورنمنٹ کو ہم نے پروگرام بنا کے دیا. یہ پروگرام ہے انڈسٹری کی پروموشن کے لیے، آپ اس کو ایسے سے کریں. اگر آپ انڈسٹری جاتے ہیں تو اس پہ ہم کو بڑا تھینکفل ہیں ان کو بات سمجھ میں آئی. انہوں نے پھر اپنا ایک وزیر تھا اس کو لگایا، اس کو ڈپیوٹ کیا، تو اس کے بغیر تو یہ گائڈ جو ہے ہماری سوسائٹی کو جاتا ہے کیونکہ یہ انیشیٹو ہی ہمارا تھا. ایک تو یہ، دوسرا آپ نے کہا ہم کیسے کرتے ہیں. دیکھیں جی یہاں پر چیزوں کی شارٹیج ہے. ہماری ریکویسٹ ارباب اختیار سے یہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ گیس کی شارٹیج ہے اور سم ہاؤ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، عام ٹاکس بھی لوگ کرتے ہیں کہ انفارمیشن نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں شاید 18ویں ترمیم میں آ کے گیس کی جو تقسیم ہے صبح میں 18ویں ترمیم میں آ کے کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. ان دوستوں کو پتہ نہیں ہے یہ 1973 کے آئین میں 18ویں ترمیم میں نہیں ہے. 1973 کے آئین میں درج ہے کہ ریزروائر کسی بھی صوبے کے ہوں گے پہلے وہ استعمال کرے گا، اگر وہ اسے ایکسیس ہوگا پھر دوسرے صوبے میں جائے گا. یہ 73 کے آئین میں. ہماری ریکویسٹ یہ سمجھ یہ ہے، بشر چیئرمین میں نے ایک دو پلیٹ فارم میں یہ بات کی ہے، میں نے کہا جی وہ جو آئین ہے وہ انسانوں نے بنایا، اسمبلی نے بنایا، 4 پرووینشل اسمبلی موجود تھی، سینٹ موجود تھا، کانگریس اسمبلی موجود تھی، انہوں نے اس کو پاس کیا، انہوں نے بنایا، ٹھیک ہے. تو وائی ناٹ ناؤ؟ اب کیوں نہیں؟ اگر 21 ترمیمیں تقریباً ہو چکی آئین میں، جہاں جہاں جس کو کوئی ضرورت تھی اس نے وہ ترمیم کروا دی. NRA پہ ترمیم ہوئی، آپ جانتے ہیں میڈیا کا بڑا کردار ہے، مطلب ہے کہ جو بری چیزیں ہیں ان کو حل کرنے میں. اس کے بعد
جو میاں صاحب کی 3rd ٹائم پرائم منسٹرشپ تھی وہ بھی ترمیم کروائی گئی, NFC وارڈ آیا, سب کچھ ہوا, بیٹھ گئے. لیکن اس پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ بیٹھنا چاہیے تھا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی انسان نے کیا تھا, یہ بھی انسان ہے, بیٹھ جائیں. اگر ایک انسان کے 4 بچے ہیں, ٹھیک ہے, اور گھر صاحب 6 ہو گئے تو روٹیاں 4 ہیں, اب وہ یہ نہیں کرے گا نہیں یہ 4 تھی اور 4 ہی 4 کو ملے گی, بس 2 کو نہیں ملے گی. یہ نہیں ہوتا, آپ کو نئے رولز لانے پڑتے ہیں. تو اس کو بیٹھنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ بیٹھ جائیں, آئین میں ترمیم کر لیں, ٹھیک ہے, جتنی ہے اس کو اکراس دا بورڈ کر لیں. اگر لوڈ شیڈنگ بجلی کی ہے وہ بھی اکراس دا بورڈ کر لیں, جتنی ہمیں مل رہی ہوتی سب کو دے دیں. باقی پرویز جو ہمارا حصہ ہے, فیڈریشن جو ہے یہ اس کا کام ہے. فیڈریشن مضبوط تب ہی ہوگی جب وہ ملک میں ایک مساوی نظام قائم رکھے گی. ہم کسی کا ہاتھ لینا نہیں چاہتے. سندھ ہمارا بھائی ہے, سندھ کے بغیر ہم مکمل نہیں ہیں, بلوچستان کے بغیر ہم مکمل نہیں ہیں, KP کے بغیر ہم مکمل نہیں. اس طرح بالکل بلتستان. میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کاٹیج انڈسٹری کا کیا مستقبل ہے؟ کچھ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو کا تو رہے گا؟ یہ جی جس طرح کی یہ بندر بانٹ مجھے دکھائی دے رہی ہے سیاست میں, بندر بانٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ تم یہاں میں یہاں. اب آگے جو معاملے ہیں وہ بھی ایسے لگ رہے ہیں کہ میں وہاں تم یہاں. ان حالات میں تو معذرت کے ساتھ اگر یہی سیٹ اپ دوبارہ چلا الیکشن میں اور عوام نے اس طرف دھیان نہ کیا اپنی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اپنا صحیح فیصلہ سوچ سمجھ کے نہ کیا, تو میں تو حالات کو ٹھیک ہوتے نہیں دیکھ رہا. پوٹینشیل ہے ملک میں, لیکن اگر سیٹ اپ یہی رہا تو میں پھر حالات چینج ہوتے نہیں دیکھ رہا. معذرت کے ساتھ. جی بہت بہت شکریہ رسول اللہ مغل صاحب, آپ نے رائل نیوز کے لیے وقت نکالا, آپ کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں. جیسے رسول اللہ مغل صاحب نے کہا کہ اس وقت جو کرائسس ملک میں چل رہے ہیں اس میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں انڈسٹری نہ پنپ سکتی ہے نہ فروغ پا سکتی ہے, اور بڑے ہی ذو معنی الفاظ میں انہوں نے کہا کہ یہاں آپ وہاں ہم. تو یہ میں وہی پرانی بات ذہن میں آ گئی تھی کہ جب اسی قسم کا ایک نعرہ لگایا گیا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم, تو یہ کافی خطرناک میں سمجھتا صورتحال ہے. یقینی طور پر وہ حکومتی ایوان, وہ حکومتی قائد, وہ حاکم جو اس انڈسٹری کو بچا سکتے ہیں, اس کے فلو میں تیزی لا سکتے ہیں, اس کو سہولتیں دے سکتے ہیں, اگر اس وقت میں بالکل آخری ہچکیاں لے رہی ہے کاٹیج انڈسٹری, اگر اب بھی انہوں نے ان کی داد فریاد نہ سنی اور ان کے زخموں کے اوپر مرہم نہ رکھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی, کیونکہ پاکستان کی انڈسٹری ہی پاکستانی معیشت کی مستحکم کرنے میں اس کی ضامن ہے. آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.